وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس سے بہتر سلوات دیا کرے گی مل کر۔ اللہ صلی علی محمد وآل۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، معرفت امام کے عنوان کے سلسلے میں مسلسل آپ کی خدمت میں کچھ بیانات جاری ہیں، اور آج اس سلسلے کی 8ویں کڑی ہے۔ جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ بقرہ سے ہے۔ آیت کا نشان 124 ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا ہے، اپنے حبیب کو مخاطب کیا اور فرمایا اے میرے حبیب، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم سے چند باتوں کا امتحان لیا۔ کتنے امتحانات لیے؟ کتنے امتحانات لیے تھے؟ 3 امتحانات لیے۔ مال کا امتحان لیا، جان کا امتحان لیا، اور پھر آخر میں اولاد کا امتحان لیا۔ جب تینوں امتحانات میں جناب ابراہیم نے 100% کامیابی حاصل کی۔ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 33 نمبر والا بھی پاس ہو جاتا ہے، 100 میں سے 33 بھی جو ہے وہ دھکا پاس ہے، لیکن پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے لیے گواہی دی فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم 100% کامیاب ہوئے امتحانات میں۔ پھر کیا کیا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اب میں ابراہیم کو لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ سامعین محترم، اس آیہ مجیدہ کے ذریعے سے پروردگار عالم نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے دعوت فکر دے دی اور کہا کہ دیکھو امام بنانا ہمارا کام ہے، اور ہر کسی کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتے، امام ہم بنائیں گے۔ تو پالنے والے ہمارا کام کیا ہے، ہم کیا کریں پھر؟ کہا کہ دروازہ رسول پر جاؤ، تمہیں تمہارا جواب مل جائے گا۔ جیسے ہی دروازہ رسول پر پہنچے تو رسول یہ حدیث ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے، من ماتا ولم یعرف امام زمانی ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو ہی نہ پہچان سکا تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ سامعین محترم، الحمدللہ اب تک کی مجالس میں آپ کے سامنے چند بیانات جو ہے وہ میں نے پیش کی اور چند معروضات عرض کیے اور چند علامتیں میں نے آپ کے سامنے امام کی بیان فرمائی۔ اور اس سے پہلے میں نے ایک سوال قائم کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اگر آج کے دور میں بالفرض اس مجلس کے بعد ہی کوئی ایک شخص آ جائے اور اس بات کا مدعی ہو، یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے کہ دیکھو اس دور کا امام میں ہوں، میری امامت کے قائل ہو جاؤ، میرا کلمہ پڑھو، مجھے امام تسلیم کر لو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اس کو امام مان لیں، یا ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ امام ہے یا امام نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اس پر نہیں لایا بھائی اگر وہ واقعی امام ہوئے تو، لہٰذا کیسے پہچانا جائے گا کہ وہ امام ہے یا امام نہیں ہے؟ تو سامعین محترم، اس معاملے میں بھی آل محمد نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، بے آسرا نہیں چھوڑا، بلکہ کہا کہ دیکھو ہم تمہارے لیے کچھ علامتیں چھوڑے جا رہے ہیں، ان علامات پر پرکھ لینا، اس شخص کو ان علامات پر اتار کر دیکھنا، اگر وہ شخص ان علامات پر اتر جائے تو سمجھ جانا رحمان کا بنایا ہوا ہے، لیکن اگر ان علامات پر نہ اترے تو سمجھ جانا رحمان کا نہیں، پھر شیطان کا بنایا ہوا ہے۔ سامعین محترم، کچھ علامتیں میں نے آپ کے سامنے اس سلسلے میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی علامت آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتا ہے، اشجع الناس، توجہ ہے آپ سب کی؟ امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتا ہے۔ دوسری علامت بیان فرمائی، امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں صاحب اعجاز ہوتا ہے، اللہ نے اسے معجزہ دے کر بھیجا ہوتا ہے، وہ صاحب قدرت ہوتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اذن یافتہ ہوتا ہے، اجازت یافتہ ہوتا ہے، جب چاہے کوئی کرامت دکھا دے، کوئی معجزہ دکھا دے۔ لہذا فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص معجزے کا انکار کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے امام کے معجزے کا انکار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کی قدرت کا انکار کر دیا ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کو قدرت جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہی عطا ہوئی ہے۔ 2 علامتیں ہو گئی۔ تیسری علامت بیان فرمائی کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس گزشتہ انبیاء کے تبرکات ہوا کرتے ہیں، جناب موسیٰ کا عصا، جناب ابراہیم کا کرتا جو پہن کر وہ آگ میں کودے تھے، یہ تبرکات میں شامل ہے۔ جناب سلیمان کی انگوٹھی، رسول اللہ کا امامہ، امیر المومنین کی تلوار، جناب سیدہ سے منسوب کردہ پیالہ اور دیگر انبیاء کے نہ جانے کتنے تبرکات ہیں، وہ سارے کے سارے امام کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ یہ تیسری علامت۔ اور چوتھی علامت بھی کل آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی کہ امام وہ ہوتا ہے کہ نہیں، شجاعت تو بتا دیا میں نے، وہ بھی بتا دیا، جس کی گواہی حجر اسود دیتا ہے۔
ٹھیک ہے، حجر اسود کے پاس اللہ نے عہد رکھا ہوتا ہے کہ جب حجر اسود سے مانگا جائے حجر اسود فوراً گواہی دے کہ ہاں اس دور کا امام یہ ہے۔ یہ 4 علامتیں آپ کے سامنے میں نے بیان فرما دی۔ جزاکم اللہ، آپ ایسے ہی ہنستے کھلتے رہیے، ایک دفعہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل۔ 4 علامتیں آپ کے سامنے بیان فرما دی۔ آج ایک مشہور و معروف علامت وہ کون سی ہے؟ وہ ہے علم، ٹھیک ہے۔ امام نے فرمایا ان یکون اعلم الناس، فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور عقل بھی اسی بات کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیا؟ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بھائی جو اللہ کی جانب سے پڑھانے آیا ہے، جو اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے آیا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے زمانے میں اس کے علاوہ کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ میں اس سے بھی زیادہ عالم ہوں۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کر دے تو پھر اسے امام ہونا چاہیے تھا، اسے امام نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور ایک علامت اسی علم کی وجہ سے امام میں اور عوام میں فرق پایا جاتا ہے، امام الگ ہے، عوام الگ ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کا رتبہ ایک ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آپ صاحب علم ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یقین جانیے اگر یہی سوال میں کسی جاہل سے بھی پوچھوں کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں، وہ بھی منع کرے گا کہ نہیں عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، کیونکہ اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کی جہالت کا پتہ نہ چل جائے، اسے خوف ہوا کرتا ہے، اسے ڈر لگا رہتا ہے ایسا نہ ہو زمانے کو پتہ چل جائے کہ میں جاہل ہوں۔ اسی لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ جہالت کتنی بری صفت ہے کہ جاہل کو بھی اگر جاہل کہا جائے تو اسے برا لگ جایا کرتا ہے۔ جاہل کو بھی آپ کہیں بھائی یہ جاہل ہے، برا محسوس کرے گا کہ یہ مجھے کیوں جاہل کہہ رہا ہے۔ لہذا جہل کی جو ہے وہ اتنی زیادہ مذمت بیان کی ہے۔ لہذا سامعین محترم، جب قرآن مجید نے یہ طے کر دیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو اب فیصلہ یہ ہو گیا کہ جاہل جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ عالم کے پاس جائے اور عالم سے جا کر پوچھے، جو نہیں آتا اس سے جا کر سوال کر لے۔ اور قرآن نے اس کا بھی حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے جا کر سوال پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اگر تمہیں کوئی بات نہیں پتا تو جاؤ اہل ذکر سے جا کر سوال کر کے آ جاؤ۔ توجہ ہے آپ سب کی، اہل ذکر سے جا کر پوچھو، جو تم نہیں جانتے وہ تمہیں بتا دیں گے۔ اب دیکھیے اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور اہل سنت نے جو ہے وہ اس میں اختلاف ڈالا، اور ان سے پوچھا گیا بھائی اہل ذکر کون ہے؟ انہوں نے کہا اہل ذکر سے مراد ماں باپ، ٹھیک ہے، ماں باپ مراد ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ بچے کی تربیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کہا کہ نہیں استاد مراد ہے اہل ذکر سے، کہ جو نہیں آتا استاد سے پوچھ لو۔ بھائی استاد کو اگر نہیں آئے گا تو وہ کس سے پوچھے گا؟ استاد کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ لہذا پروردگار عالم نے کہا اہل ذکر سے پوچھو۔ اب دیکھیے ہمیں اس بحث میں نہیں جانا ہے کہ اہل ذکر کون ہے، اہل ذکر کو کہاں ڈھونڈتے پھرے، بس میں کہتا ہوں قرآن کی اس آیت کو اور ایک دعوے کو آپس میں ملا لو تو پتہ چل جائے گا اہل ذکر کون ہے۔ قرآن نے کہا اہل ذکر سے پوچھو، علی نے ممبر پر بیٹھ کر کہا سلونی، مجھ سے پوچھو، علی نے کہا مجھ سے پوچھو۔ لہٰذا دونوں چیزوں کو ملا لو، اہل ذکر کا خود پتہ چل جائے گا۔ قرآن نے کہا اہل ذکر سے پوچھو، علی نے کہا مجھ سے پوچھو۔ لہٰذا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اہل بیت علیہ السلام ہی دراصل اہل ذکر ہے، محمد و آل محمد ہی اہل ذکر ہے، جو نہیں آتا ان سے پوچھا جائے۔ سامعین محترم دیکھیے، جو پروردگار عالم کا نمائندہ ہوگا وہی سلونی کا دعویٰ کر سکے گا، اس کے علاوہ کوئی دعوی سلونی نہیں کر سکتا۔ آپ کو تاریخ میں ایسی مثالیں مل جائے گی کہ کئی لوگوں نے دعوی سلونی کیا لیکن وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، کئی مثالیں آپ کو مل جائے گی۔ لہذا دعوی سلونی جو حقیقی وارث ہوگا وہی کرے گا، جو وہ پروردگار عالم کی طرف سے جو نمائندہ ہوگا وہی دعوی سلونی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب آئیے آپ کے سامنے تھوڑی سی سلونی کی میں ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سلونی کی ہسٹری کیا ہے، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا۔ سب سے پہلا دعوی سلونی کس نے کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کون تھا جس نے سب سے پہلے دعوی سلونی کیا؟ کہ پوچھو مجھ سے، کس نے سب سے پہلے دعوی سلونی پروردگار عالم نے کیا ہے؟ سب سے پہلا دعوی سلونی، کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ، جا کر دیکھیے گا۔ سب سے پہلا دعوی سلونی خود پروردگار عالم نے کیا۔ رجب کی پہلی شب جمعہ جب آئی، پروردگار عالم نے اپنے ملائکہ کو جمع کیا اور کہا یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، سلونی ہم شئتم، جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ یہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے دعوی سلونی کیا، اور اس کے بعد ملائکہ اللہ سے سوال کرتے رہے، پروردگار عالم جواب دیتا رہا۔ دوسرا دعوی سلونی جناب صالح علیہ السلام نے کیا ہے، ٹھیک ہے، جناب صالح علیہ السلام۔ جناب صالح علیہ السلام نے اپنی بستی والوں سے کہا یا اہل قریتی، اے میری بستی والو، سلونی اما شئتم، جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔
جناب صالح علیہ السلام نے جیسے ہی دعویٰ کیا، دیکھیے دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، نبھانا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے کبھی کبھی، لہذا جیسے ہی جناب صالح نے دعویٰ کیا تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، کہا اے نبی صالح، آپ نے جب دعویٰ سلونی کر دیا ہے تو اب اس پہاڑ سے ہمیں زندہ اونٹنی نکال کر بتائیے، اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال کر بتائیے۔ جناب صالح علیہ السلام خاموش ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور شخص بول پڑا کہ جناب صالح ایسی اونٹنی نکالیے گا کہ جو شکم سے ہو، جس کے ساتھ بچہ بھی موجود ہو، ایسی اونٹنی نکالیے گا۔ دیکھیں میں نے پہلے کہا دعویٰ کرنا آسان، نبھانا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ جناب صالح علیہ السلام نے دعویٰ تو کر دیا، لیکن پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پالنے والے یہ میرے لیے مشکل ہے لیکن تیرے لیے بڑا آسان ہے۔ جیسے ہی جناب صالح علیہ السلام نے کہا، پروردگار عالم کے اذن سے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی اور جناب صالح علیہ السلام کے دعوے کی لاج رہ گئی۔ لہذا دوسرا دعویٰ سلونی کس نے کیا؟ جناب صالح علیہ السلام نے۔ تیسرا دعویٰ سلونی کس نے کیا؟ تیسرا دعویٰ سلونی کیا خود رسول اللہ نے۔ ٹھیک ہے، توجہ رکھیے گا، خود رسول اللہ نے تیسرا دعویٰ سلونی کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ مسجد جب تعمیر ہوئی، رسول اللہ مسجد میں موجود تھے اور رسول اللہ نے وہاں پر دعویٰ کیا، یا ایھا الناس سلونی، اے لوگو جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ روایت کے جملے ہیں کہ قطار لگ گئی اور رسول اللہ سے ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے اور سوال کرتے رہے، ایک ایک کر کے آتے رہے اور سوال کرتے رہے، لیکن بدقسمتی وہی کہ کسی نے حقیقت اور معرفت جاننے کی کوشش نہیں کی، اپنے جیسے ہی سوال کرتے رہے، جیسے امیر المومنین سے کرتے تھے، یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں، یا علی آج میں کیا کھاؤں گا، ایسے جیسے امیر المومنین سے سوال کرتے تھے ویسے ہی سوال رسول اللہ سے بھی ہوا، یا رسول اللہ من ابی، اے رسول اللہ بتائیے میرا باپ کون ہے۔ رسول اللہ نے ایک کو جواب دیا حذیفہ بن قیس نام ہے، دوسرا شخص آیا کہا یا رسول اللہ من ابی، کچھ لوگوں نے سوال کیا اپنے باپ کے متعلق، یا رسول اللہ من ابی، یا رسول اللہ بتائیے میرا باپ کون ہے۔ رسول اللہ نے کہا فلاں چرواہا تیرا باپ ہے۔ دیکھیے باپ ان کا ہے، جواب رسول اللہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے چوتھے نے بھی جب سوال کیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، جبریل آیت لے کر آ گئے اور آیت میں کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ آپ سے ایسے سوال نہ کرے کہ جن کے جواب سن کر انہیں شرم آیا کرے۔ اے میرے حبیب ان سے کہیے آپ سے ایسے سوال نہ کرے کہ جس کے جواب سنے تو انہیں شرم آیا کرے، ایسے سوال نہ کیا کرے۔ لہذا تیسرا دعویٰ سلونی کیا خود رسول اللہ نے۔ ٹھیک ہے، چوتھا دعویٰ سلونی کس کا تھا؟ چوتھا دعویٰ سلونی اس کا ہے جو خود مالک ممبر سلونی ہے، چوتھا دعویٰ خود اس نے کیا ہے۔ لیکن کب کیا دعویٰ سلونی؟ دیکھیے رسول اللہ کی زندگی میں امیر المومنین نے دعویٰ سلونی نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا جب بھی دو حجتیں موجود ہوتی ہے تو ایک حجت خاموش رہتی ہے، ایک حجت کلام کیا کرتی ہے۔ ایک حجت کا کام ہے خاموش رہے، دوسری حجت کلام کیا کرتی ہے، بالکل قرآن کی طرح۔ قرآن ساتھ ساتھ ہے، ایک قرآن صامت ہے ایک قرآن ناطق ہے، بالکل ویسے ہی دو حجتیں ہو جاتی ہیں تو دو حجتوں میں سے ایک حجت صامت ہوتی ہے یعنی خاموش ہوتی ہے، ایک حجت کلام کیا کرتی ہے، بولا کرتی ہے۔ لہٰذا جب رسول اللہ اور امیر المومنین تھے، رسول بولتے تھے علی خاموش رہتے تھے، امام حسن آئے تو پھر علی بولتے تھے حسن خاموش رہتے تھے، حسین آئے تو پھر حسن بولتے تھے حسین خاموش رہے۔ لہٰذا یہی سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے، دو حجتیں ہوتی ہے، ایک خاموش رہتی ہے دوسری کلام کرتی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ کی زندگی میں امیر المومنین کا دعویٰ سلونی نہیں ملتا۔ کب کیا دعویٰ سلونی؟ کیا امیر المومنین نے اپنی ظاہری خلافت کے وقت۔ سارے کی ساری امت مسلمہ 3 خلافتیں گزر گئی اور آ گئی امیر المومنین کے دروازے پر۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے جب دیکھا کہ 3 خلافتیں گزر چکی ہیں اور اب ممبر خالی پڑا ہوا ہے اور اس پر کوئی نہیں ہے جو جا کر بیٹھ جائے خود سے، لہذا کہا کہ اب کسے جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے۔ امت نے خود فیصلہ کیا، حالانکہ خلیفہ بنانا امت کا کام نہیں اللہ کا کام ہے، لہذا کہا کسے بلایا جائے، کہا امیر المومنین کو بلایا جائے۔ اب آپ یہ بھی جانتے دیکھیے کہ مدینے میں پہلے ممبر نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ ممبر رسول اللہ کو کسی نے بنا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک شخص تھا جس کا تعلق غالباً یمن سے تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ کائنات کا رسول درخت سے ٹیک لگا کر خطبے دیا کرتا ہے، لہذا اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ممبر بنا دوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ ممبر بناؤ۔ اس نے رسول اللہ سے پوچھا نہیں کہ ممبر کیسا بنانا ہے، لیکن اس نے اپنی مرضی سے ممبر بنایا، اور میں کہوں گا کہ خدا نے اس سے ایسا ممبر بنوایا۔ اور ممبر جانے کیسا بنا کہ اس کے ممبر کے 4 زینے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلے زینے پر رسول اللہ آ کر بیٹھا کرتے تھے اور اس زینے پر بیٹھ کر رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے ظاہری طور پر اپنی آنکھیں بند کی تو جو پہلا تھا جو رسول اللہ کے بعد آیا وہ احتراماً رسول اللہ کے بعد ایک سیڑھی چھوڑ کر نیچے بیٹھا، دوسری سیڑھی پر بیٹھا۔ پھر جو دوسرا آیا اس نے رسول کا بھی احترام کیا اور پہلے کا بھی احترام کیا اور بیٹھا جا کر تیسری سیڑھی پر۔ اور پھر جو آخری آیا جو تیسرا تھا وہ آخری سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتا تھا اور بولا کرتا تھا۔ ممبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم،
ٹھیک ہے. امت مسلمہ آ گئی امیر المومنین کے دروازے پر کہ یا علی آپ خلافت کو قبول کر لیجئے. امیر المومنین نے سب سے پہلا جو جواب دیا، نیج البلاغہ میں آپ کو مل جائے گا، سب سے پہلا جو جواب دیا، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خلافت تخت و تاج کی محتاج ہے؟ اگر علی تخت پر نہیں بیٹھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ علی خلیفہ نہیں ہے. علی خلیفہ تھا اور خلیفہ ہے. کہا یا علی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ظاہری طور پر بھی اس خلافت کو قبول کر لیں. امیر المومنین نے کہا مجھے تمہاری خلافت کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہاری خلافت کو قبول نہیں کرتا. جیسے ہی امیر المومنین نے یہ کہا تو لوگ کہنے لگے یا علی پھر یاد رکھیے گا قیامت کے میدان میں اگر رسول اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ گمراہ کیوں ہو گئے تھے، غلط راستے پر کیوں اتر گئے، تو ہم کہیں گے ہم علی کے دروازے تک آئے تھے لیکن علی نے ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دیا. بس یہی دین کی مجبوری تھی جو امیر المومنین کو خلافت کے تخت تک لے کر آ گئی. امیر المومنین چلے. جب گھر سے چلے ہیں، اگلا منظر سننے والا نہیں دیکھنے والا ہے، اگر آپ دیکھ سکیں تو ساتھ دیجیے گا. امیر المومنین چلے، ساری کی ساری امت امیر المومنین کے ساتھ ساتھ. جیسے ہی چلے دروازے پر قدم رکھا امیر المومنین نے مسجد کی. سامنے ہے ممبر اور ممبر کے بالکل سیدھ میں ہے دروازہ. دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، درمیان میں ہے راستہ. سب انتظار کر رہے ہیں کہ امیر المومنین آئیں گے اور ممبر سنبھالیں گے اور آج سے علی کی خلافت کا آغاز ہو جائے گا. امیر المومنین مسجد میں چلنا شروع ہوئے. جیسے ہی امیر المومنین نے چلنا شروع کیا، لوگوں کی آپس میں چیما گوئی شروع ہو گئی. کس بات پر چیما گوئی شروع ہو گئی؟ کیونکہ ممبر کے زینے ختم ہو چکے تھے. ممبر کے زینے ختم ہو چکے تھے. بھائی 4 ہی زینے تھے، چاروں زینے پر ہو چکے تھے. ہر زمانے میں ایک ایک زینہ بھرتا گیا. اب زینے ختم ہو گئے تھے. اب بحث ہو رہی تھی علی کہاں بیٹھیں گے. کسی نے کہا علی چٹائی بچھا کر زمین پر بیٹھیں گے. کسی نے کہا علی چٹائی بچھا کر زمین پر بیٹھیں گے. کسی نے کہا نہیں آخری زینے پر بیٹھیں گے. ایک نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتا ہے امیر المومنین اپنے حکم سے زمین میں گڑھا کھدوائیں گے اور وہاں جا کر بیٹھیں گے اور پھر جو ہے وہ لوگوں میں خطبات ارشاد فرمائیں گے. یہ جواب بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن وہاں پر 550 برس کا ایک جوان سلمان موجود تھا. جناب سلمان موجود تھے. جناب سلمان نے کہا علی کا مطلب ہے بلند، جو بلند ہوتا ہے وہ بلند مقام پر بیٹھا کرتا ہے. لہٰذا امیر المومنین نے مسجد میں چلنا شروع کیا. لوگوں کی حیرت بڑھنا شروع ہوئی. امیر المومنین کو دیکھتے جاتے ہیں، لوگ حیران ہوتے جاتے ہیں. یہاں امیر المومنین نے پہلا قدم پہلی سیڑھی پر رکھا. لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا. دوسرا قدم دوسری سیڑھی پر رکھا. لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارنا شروع کیا. تیسرا قدم تیسری سیڑھی پر رکھا. لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا، کونیاں مارنا شروع کی. یہاں علی جا کر اس سیڑھی پر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کیا کرتے تھے. سارے لوگوں نے مل کر پکارنا شروع کیا، یا علی ما عظمت مقام رسول اللہ. آپ نے رسول اللہ کے مقام کا احترام نہیں کیا، آپ نے رسول اللہ کے مقام کی توہین کر دی. آپ کو اس جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. امیر المومنین نے سب کو گھور کر دیکھا، ممبر پر ہاتھ مار کر کہا ما ھذل اعواد، یہ ممبر تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے، میں وہ علی ہوں جس نے رسول کے شانوں پر قدم رکھا ہے. لہذا سامعین محترم، امیر المومنین نے کہا یہ ممبر کیا ہے، یہ تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے فقط اور فقط. میں تو وہ ہوں جس نے رسول اللہ کے شانوں پر قدم رکھا ہے. تو تم اس وقت کیا کہو گے کہ میں نے رسول اللہ کی توہین کی؟ میں نے تو رسول اللہ کے حکم سے ان کے شانوں پر قدم رکھا تھا. لہذا سامعین محترم، اب امیر المومنین آ کر ممبر پر بیٹھے اور امیر المومنین نے یہاں پر آ کر کلام کرنا شروع کیا. دیکھیے بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ جملہ علی کا ہے. جملہ بتاتا ہے کہ میں علی کا ہوں. جملہ خود بتایا کرتا ہے کہ میرا تعلق علی سے ہے، میں علی کی زبان سے نکلا ہوں. دیکھ جیسے ایک مثال دے دیتا ہوں. امیر المومنین کسی خلافت کے دور میں مسجد میں گئے. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ممبر پر اور ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کرتا تھا کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں. توجہ رکھیے گا، میں رسول کا برحق خلیفہ ہوں، وہ دعویٰ کیا کرتا تھا. امیر المومنین ایک دن مسجد میں آئے. اس نے کہا یا علی آپ نے اب تک میری بیعت نہیں کی ہے، ہاتھ بڑھاتا ہوں، آپ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھیے اور میری بیعت کر لیجئے. امیر المومنین نے، دیکھیے جملہ بتائے گا کہ امیر المومنین کا ہوں، کہا کہ تیری کس لیے بیعت کروں؟ کہا یا علی میں جانشین مصطفیٰ ہوں، میں نائب مصطفیٰ ہوں، اس لیے آپ میرے ہاتھوں پر بیعت کیجئے. امیر المومنین نے کہا یہ بتا کہ محمد صرف انسانوں کے خلیفہ تھے یا جنوں کے بھی خلیفہ تھے؟ توجہ، محمد انسانوں کے خلیفہ تھے یا جنوں کے بھی خلیفہ تھے؟ کہا انسانوں کے بھی تھے، جنوں کے بھی تھے. کہا تو کس کا خلیفہ ہے، تو کس کا جانشین ہے؟ کہا میں محمد کا جانشین ہوں. کہا تو نے اپنی زندگی میں کبھی جنوں کو دیکھا ہے؟
توجہ. کہا تو نے اپنی زندگی میں کبھی جنوں کو دیکھا ہے؟ کہا یا علی میں نے تو نہیں دیکھا. امیر المومنین نے کہا میں تو یہ سوچ رہا ہوں تو بیعت کرنے کا کہہ رہا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ارے جس نے اب تک اپنی رعایا کو نہیں دیکھا وہ ہم پر حکومت کیسے کر رہا ہے؟ جس نے اب تک اپنی رعایا کو نہیں دیکھا ہم پر حکومت کس بات کی کر رہا ہے؟ لہذا سامعین محترم جملہ بتاتا ہے کہ میں امیر المومنین کا ہوں. امیر المومنین ممبر پر بیٹھے ہیں. امیر المومنین جیسے ہی آئے اپنی ظاہری خلافت کے زمانے میں سب سے پہلے آ کر امیر المومنین نے اپنی جلد کو پکڑا اور کہا اے لوگو یہ دیکھو اسے جلد مت سمجھنا میری، یہ جلد نہیں یہ علم کا غلاف ہے. اس کے بعد کہا کہ دیکھو اپنے شکم کی طرف اشارہ کیا اور کہا دیکھو یہ میری پسلیاں نہیں یہ میری علم کی حدیں ہیں، اس پر غور کرو. پھر اس کے بعد کہا سینے پر ہاتھ مارا اور کہا ھذا عیبۃ رسول اللہ، دیکھو اسے علی کا صرف سینہ مت سمجھنا، یہ رسول اللہ کا صندوق ہے، جو رسول دے کر گئے ہیں اس میں محفوظ ہے. اس کے بعد امیر المومنین نے دعوی سلونی کیا اور کتنا خوبصورت دعویٰ کیا. کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں، نہیں اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہ نہیں کہا اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں، کہا اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. پھر اس کے بعد فرمایا سلونی ان کتاب اللہ، پوچھو مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں. سلونی اما بین اللوحین، پوچھو مجھ علی سے کہ دو لوح کے درمیان کیا ہے. سلونی اما فوق العرش و تحت العرش و دون العرش و عند العرش، پوچھو علی سے عرش کے اوپر کیا ہے، عرش کے دائیں کیا ہے، عرش کے پاس کیا ہے، عرش کے اندر کیا ہے. فرمایا پوچھو علی سے، علی بتائے گا. اور دیکھیے امیر المومنین کے دعوے کا یہ کمال ہوتا تھا کہ امیر المومنین سے دعویٰ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اگر اللہ کی کتاب سے جواب مانگنا چاہو تو اللہ کی کتاب سے جواب بھی مانگو، میں علی تمہیں اللہ کی کتاب سے جواب دوں گا. ٹھیک ہے، یہ امیر المومنین کا دعویٰ تھا. ایسا ہے عالم جو اللہ کے پاس سے سیکھ کر آیا. کسی نے امیر المومنین سے پوچھا امیر المومنین کے دور میں، یا علی زمانہ مجھے بھی عالم کہتا ہے، زمانہ آپ کو بھی عالم کہتا ہے، کیا فرق ہوا ہم دونوں میں؟ ہم دونوں ایک ہو گئے. توجہ ہے آپ کی؟ یا علی زمانہ آپ کو بھی عالم کہتا ہے، زمانہ مجھے بھی عالم کہتا ہے، ہم دونوں کے علم میں کیا فرق ہوا جبکہ زمانہ ہم دونوں کو ہی عالم کہہ رہا ہے. امیر المومنین نے کہا تیرے علم میں اور میرے علم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کہا کیوں؟ کہا تیرا علم باہر سے اندر جاتا ہے، میرا علم اندر سے باہر جایا کرتا ہے. تیرا علم باہر سے اندر جانے کا نام ہے، علی کا علم اندر سے باہر جایا کرتا ہے. صرف یہ ہے امیر المومنین. دعویٰ کیا سلونی کا. کہا دیکھو اگر ساتھ میں کبھی کسی کے ذہن میں گمان گزرے، شک گزرے کہ علی تمہیں غلط بتا رہا ہے تو اللہ کی کتاب لے کر آیا کرو اور پوچھا کرو اے علی یہ کتاب میں کہاں لکھا ہے، علی تمہیں قرآن میں ڈھونڈ کر بتائے گا کہ یہ تمہارا جواب ہے. یہ تھے امیر المومنین. ایک شخص آیا جس کا تعلق شام سے تھا اور جسے زمانہ امیر شام کہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں فقیر شام امیر صبح و شام کے پاس آیا. امیر المومنین کے پاس پہنچا اور کہنے لگا یا علی ایک سوال کرنا ہے. امیر المومنین نے کہا پوچھو. کہا یا علی میرا سوال یہ ہے کہ میں ہوں خاندان امیہ سے، آپ ہیں خاندان ہاشم سے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی داڑھی کہیں کہیں سے آتی ہے اور آپ لوگوں کی داڑھی گھنی ہوا کرتی ہے، تو یہ فرق کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو آج بھی ایسا فرق مل جائے گا، آپ جا کر دیکھیے گا، محسوس کیجیے گا تو آپ کو مل جائے گا. جس نے جس گھرانے سے محبت کی اس نے ویسا ہی اثر پایا ہے. اور میر تقی میر نے کہا تھا اصحاب ثلاثہ کی محبت کے طفیل، داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی. میر تقی میر کا شعر ہے. لہذا امیر المومنین سے کہنے لگا یا علی بتائیے کہ آپ کی داڑھی گھنی آیا کرتی ہے لیکن ہم خاندان امیہ والوں کی داڑھی کہیں کہیں سے اگا کرتی ہے، اس کا جواب دیجئے. ابھی امیر المومنین کلام کرنا چاہتے تھے، ابھی علی کے دہن سے حرف نکلنا چاہتے تھے، لیکن اس نے بیچ میں امیر المومنین کے کلام کو قطع کر دیا. یا علی اپنا دعویٰ یاد ہے؟ امیر المومنین نے کہا کون سا دعویٰ؟ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو سوال کا جواب دوں گا اسے قرآن سے بھی دکھا سکتا ہوں. امیر المومنین نے کہا جا قرآن لے کر آ جا. وہ جا کر قرآن لے کر آیا. امیر المومنین نے قرآن کو کھولا، آیت خود بولتی ہے کہ کون سی آیت نکلنی ہے، علی کون سی آیت چاہ رہا ہے. جیسے ہی قرآن کھولا آیت نکل کر آ گئی. امیر المومنین نے آیت پڑھی، کہا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. دیکھ اللہ تیری اور میری داڑھی کی بات کر رہا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو پاک زمینیں ہوتی ہے وہ گھنی فصل دیتی ہے، جو خبیث زمینیں ہوتی ہے وہ کہیں کہیں سے فصل دیا کرتی ہے. اللہ تیری اور میری داڑھی کی بات کر رہا ہے قرآن میں. جو پاک زمینیں ہوگی وہ گھنی فصل دے گی،
لیکن جو خبیث فصلیں ہوں گی، خبیث زمینیں ہوگی، وہ کہیں کہیں سے فصل دیا کرتی ہے. یہ ہے امیر المومنین. دعویٰ جو کرتے تھے پھر قرآن سے ثابت کیا کرتے تھے. بس ایک روایت سن لیجیے امیر المومنین کے علم کے حوالے سے. شام اور کوفہ، امیر المومنین کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ شام سے رکھتا ہے. دونوں میں جنگ ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں جب بھی دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو تیسرا ملک جس کی سرحد ساتھ لگتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں جنگ کر رہے ہیں، کہیں جنگ کرتے کرتے ہمارے اندر نہ آ جائے، ٹھیک ہے، ہماری معیشت کو خطرہ نہ ہو. لہٰذا وہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے جو تیسرا ملک ہوتا ہے جس کی سرحد ملتی ہے. لہٰذا شام اور کوفہ کے درمیان جنگ چل رہی تھی. جس کی سرحد ساتھ ملتی تھی وہ تھا روم. روم کی سرحد ساتھ ملا کرتی تھی. لہذا روم کا جو بادشاہ تھا وہ فکر مند ہو گیا. روم کے بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ علم دوست تھا، عیسائی تھا لیکن علم دوست تھا. اس نے کہا کہ دیکھو، اپنے سفیر کو بلا کر کہتا ہے دیکھو یہ دونوں جنگ کر رہے ہیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم وارث رسول ہیں. شام والا بھی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا وارث، اور کوفے والا بھی کہتا ہے میں رسول اللہ کا وارث. کہا کہ ایک کام کرو، جا کر پتہ لگاؤ کہ حقیقی رسول اللہ کا وارث کون ہے، جا کر پتہ لگا کرو. دیکھیے اگر آج کے زمانے میں جنگ ہوتی تو بعض ملک دوسرے ملک کو کہتے دیکھو کس کی اکانومی مضبوط ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ پاورفل ہے، وہی حق پر نظر آئے گا. لیکن اس نے کہا کہ فیصلہ مال و دولت پر نہیں ہوگا، فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ دیکھو علم کس کے پاس زیادہ ہے. جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ رسول اللہ کا حقیقی وارث ہے. لہٰذا اس نے اپنے سفیر کو روانہ کیا، ایک کاغذ دیا، 4 سوالات لکھ کر بھیج دیے. کہا یہ سوالات جا کر پہلے شام والے کے پاس جاؤ، وہاں سے جوابات لو، پھر کوفے والے کے پاس چلے جانا اور وہاں سے جوابات لے کر آ جاؤ. میں خود فیصلہ کر لوں گا کہ حق پر کون ہے. توجہ ہے آپ سب کی. لہٰذا اس نے اپنے سفیر کو روانہ کیا، شام والے کے پاس آیا اور شام والے کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میں روم کی طرف سے آیا ہوں. اٹھ گیا فوراً، استقبال کیا کہ روم سے آئے. ظاہر ہے شروع سے انگریزوں کا تھوڑا بہت شوق تھا اور وہیں سے زیادہ تر امپورٹ جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی. لہذا بڑا شوق تھا اس کو، بڑا اٹھ کر اس نے استقبال کیا. اس نے کہا سفیر نے کہ دیکھو یہ استقبال وغیرہ ہوتا رہے گا، لیکن روم کے بادشاہ نے میرے ذمہ ایک کام لگایا ہوا ہے. کہا وہ کام کیا ہے؟ کا کام یہ ہے کہ مجھے پتہ لگانا ہے کہ حقیقی رسول اللہ کا وارث کون ہے. کا کیسے پتہ لگاؤ گے؟ کا پتہ لگانا ہے علم کی بنیاد پر. جس کے پاس علم زیادہ ہوگا اس سے فیصلہ کر لیں گے کہ کون حقیقی رسول اللہ کا وارث ہے. کہا اچھا کون سے سوال ہے؟ کہا یہ 4 سوال میں لایا ہوں، تم ایک ایک کر کے جواب دے دو، میں لکھ کر سیدھا کوفے جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جو بچوں کا امتحان ہوتا ہے اسکول میں 2 طریقے کے امتحان ہوتے ہیں، ایک ریٹن امتحان ہوتا ہے اور ایک اورل امتحان ہوتا ہے جسے وائوا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 2 طریقے کے امتحان ہوتے ہیں. تو وائوا کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب استاد ایک سوال کرتا ہے تو دوسرا سوال اس وقت تک نہیں کرتا جب تک بچہ جواب نہ دے دے. ایک قانون. یا پھر دوسرا سوال اسی صورت میں کرتا ہے جب بچہ کہہ دے کہ بھائی مجھے نہیں آتا تو دوسرا سوال کرتا ہے. اس نے پہلا سوال کیا. کہ پہلا سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یہ بتاؤ. اس نے کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال کا مطلب کیا ہوا؟ پہلا نہیں. کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. کہا کہ تیسرا سوال لائے ہو. کہا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ کون سی 10 چیزیں جو ایک دوسرے پر غلبہ رکھتی ہیں. مشہور و معروف سوال ہے یہ. کون سی 10 چیزیں جو ایک دوسرے پر غلبہ رکھتی ہیں. اس نے کہا کہ چوتھا سوال کیا ہے؟ کہا چوتھا سوال کرنے والا نہیں ہے، کر کے دکھانے والا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ بادشاہ روم نے ایک شیشی دی ہے اور کہا ہے اس شیشی میں ساری کائنات بھر کر لے کر آؤ. بادشاہ روم نے کیا کہا ہے؟ یہ شیشی ہے، اس میں ساری کائنات بھر کر لے کر آ جاؤ. اس نے کہا کہ دیکھو ابھی تم تھکے ہوئے ہو، لہٰذا تھوڑا سا آرام وغیرہ کرو، اس کے بعد جو ہے وہ میں سوال کرتا ہوں. اب ہماری زبان میں اس نے کہا میں تھکا ہوا ہوں لیکن تھکا ہوا نہیں ہوں. اس نے کہا تھکا ہوا نہیں ہوں، سوال کے جواب ہے تو جواب دو. اس نے کہا تم آرام کرو، 2-3 بار دربار لگے گا اور اس کے بعد میں سارے علماء کے سامنے جواب دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 2 دن تک انتظار کیا جانے لگا. ادھر سفیر کو رخصت کیا، حجرے میں بھیجا آرام کے لیے. یہاں شام والے نے اپنے سفیر کو بلایا اور کہا کہ دیکھ تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ سوال مجھے نہیں آتے ہیں. کہا ایک کام کر، یہ سوال لے اور سیدھا جا کوفے. کوفے میں ایک شخص ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوگا پوچھو مجھ سے. کہا اس سے جا کر پوچھ کر آ جا، پھر میں انہیں سوال کے جواب بتا دوں گا. کہا ٹھیک ہے. اس نے شامیوں کا لباس اتارا، کوفیوں کا لباس پہنا، کوفیوں کا بالکل مکمل حلیہ کیا اور چلا کوفے کی طرف. جیسے ہی کوفے کی مسجد میں پہنچا تو ممبر پر وارث ممبر بیٹھا ہوا تھا.
امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے اور یہ درمیان میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب سارے شخص جتنے بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کر کے اٹھتے ہیں، امیر المومنین سے سوال کرتے جاتے ہیں اور جواب پوچھتے جاتے ہیں، امیر المومنین جواب دیتے جاتے ہیں۔ اچانک سے یہ درمیان سے اٹھا، یا علی آپ کا چاہنے والا ہوں اور کوفے کا رہنے والا ہوں، چند سوالات لایا ہوں، جوابات دے دیں۔ امیر المومنین نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، نہ کوفے کا رہنے والا ہے نہ میرا چاہنے والا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، نہ میرا چاہنے والا ہے نہ کوفہ کا رہنے والا ہے، اگر تو بتا تو میں مکمل داستان بتا دوں۔ تجھے روم کے بادشاہ نے جو ہے وہ سوالات بھیجے تھے لیکن تیرے والے کو جوابات نہیں آئے تو اس نے میرے پاس بھیجا ہے، تو جوابات لینے کے لیے آیا۔ اس نے کہا یا ابوالحسن آپ نے بالکل سچ فرمایا، جوابات دے دے، آپ میرے جوابات دیں گے؟ امیر المومنین نے کہا نہیں، گھبرا گیا، کہا بیٹا حسن اٹھو اس کے جوابات دو، کہا حسن اٹھ کر اس کے جوابات دو۔ امام حسن علیہ السلام اٹھے، امام حسن سے اس نے پہلا سوال کیا، اے حسن یہ بتائیے مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ سورج کے ایک دن کی مسافت کا، سورج ایک دن میں مکمل پوری دنیا کا جو ہے وہ چکر کاٹ لیتا ہے اور مشرق سے مغرب تک چلا جاتا ہے۔ کہا جتنا سورج کو وقت لگتا ہے اتنا مشرق اور مغرب کی مسافت ہے۔ کہا زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ اب اس کی دو روایت ہے، بعض کہتے ہیں مظلوم کی آنکھ جو ڈائریکٹ جو ہے وہ عرش پر جاتی ہے، اور ایک امام حسن علیہ السلام نے کہا جیسے ہی سنا نا سوال زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، امام حسن نے زمین کی طرف دیکھا پھر آسمان کی طرف دیکھا، کہا ایک نگاہ کا فاصلہ ہے، ایک نگاہ کا فاصلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک نگاہ زمین پر دیکھو پھر فوراً آسمان پر کیوں چلی جاتی ہے؟ کیونکہ نگاہوں میں نور پایا جاتا ہے، نور کو محدود نہیں کیا جا سکتا، نور کو مقید نہیں کیا جا سکتا، نور کو وقت کا پابند نہیں کیا جا سکتا، نور جب چاہے پلک جھپکنے کے وقت دوسری جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے علی ایک وقت میں 40 جگہ کیسے نظر آئے ہیں، کیونکہ نور ہے، لہٰذا نور کو کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا سوال، اے حسن بتائیے کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پر غلبہ رکھتی ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے پتھر، کیونکہ پتھر دیگر چیزوں کو توڑ دیا کرتا ہے۔ پتھر سے زیادہ سخت لوہا، کیونکہ لوہا پتھر کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ لوہے سے زیادہ سخت آگ، جو لوہے کو پگھلا دیا کرتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت پانی، جو آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت بادل، جو پانی کو لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ بادل سے زیادہ سخت ہوا، ہوا بادل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر چلی جاتی ہے۔ ہوا سے زیادہ کا ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو چلا رہا ہے، وہ ہوا پر قدرت رکھتا ہے۔ کا ہوا کے فرشتے سے زیادہ کا ملک الموت، کیونکہ ملک الموت ہوا کے فرشتے کو ایک دن موت دے دے گا، اس لیے ملک الموت اور زیادہ طاقتور ہے۔ کا ملک الموت سے زیادہ کا موت، کیونکہ ملک الموت کو بھی ایک دن موت آ جانی ہے۔ اور کا موت سے زیادہ کا امر خدا، یعنی خدا کا حکم، خدا کا حکم موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اس کے بعد امام حسن نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا ہم ہی تو اولی الامر ہے، جب چاہے کسی کی زندگی بڑھا دے، جب چاہے کسی کو موت دے دے، جب چاہے کسی کا رزق بڑھا دے۔ فرمایا ہم ہی تو امر خدا ہیں، ہم ہی اولی الامر ہیں۔ 3 سوالات ہو گئے۔ جیسے امام حسن علیہ السلام نے 3 سوالات مکمل کیے، امیر المومنین ممبر پر بیٹھ کر سن رہے تھے اپنے بیٹے کے جواب۔ 3 سوالوں کے جواب مکمل ہوئے۔ امیر المومنین نے کہا لا، وہ شیشی لایا ہے جس میں کائنات بند کر کے دینی ہے۔ اس نے فوراً شیشی کو بڑھایا، امیر المومنین کو دیا۔ امیر المومنین دیکھا اتنی سی شیشی ہے اور اس میں ساری کائنات بڑھنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کائنات کی ہر شے بھرنی ہے۔ ہر شے میں کیا کیا آتا ہے آپ جانتے ہیں؟ زمین، آسمان، لوح، قلم، کرسی، 7 آسمان، 7 زمین، سارے پہاڑ، نہ جانے کون کون سے بندے، کون کون سی مخلوقات، ساری کی ساری شے ہے۔ اور سفیر روم نے کیا کہا ہے؟ اس شیشی میں کائنات بھر کے دینی ہے، کائنات کی ہر چیز ڈالنی ہے۔ امیر المومنین نے شیشی کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے غلام قمبر کو دیکھا اور قمبر کو دیکھ کر اشارہ کیا۔ غلام ہوتا ہی وہی ہے جو مالک کے اشارے کو سمجھ جاتا ہے۔ جیسے ہی جناب قمبر نے اشارہ لیا فوراً گئے حجرے سے پانی کا ایک جام لے کر آ گئے۔ امیر المومنین نے پانی کا جام دیکھا، اس شیشی میں بھرا اور اس کے بعد کہا لے جا کر دے دینا اور کہہ دینا کہ میں نے اس میں ساری کائنات کی شے بھر دی ہے، ہر چیز کو اس میں ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا اتنا سا پانی ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ساری چیزیں بھر دی ہے۔ امیر المومنین نے کہا تم شام والوں کا یہی مسئلہ ہے، قرآن پڑھتے نہیں ہو، ہمارے دروازے پر آ جاتے ہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی کو بنایا ہے، پانی نہ ہوتا دنیا میں کچھ بھی نہ ہوا کرتا۔ ہر چیز کی بنیاد ہے پانی، پانی ہے تو ساری شے ہے، پانی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی۔ لہذا یہ ہے خانوادہ امیر المومنین جو دعوی سلونی کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دعوی سلونی نہیں کر سکتا، اور جس نے کیا وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ لہذا سامعین محترم، کبھی بھی محمد و آل محمد نے کسی سے سوال نہیں کیا،
لیکن یہ زمانے کی بد نصیبی تھی کہ انہوں نے آل محمد پر ایسا وقت لایا کہ کبھی انہوں نے پانی کا سوال کیا، کبھی انہوں نے چادر کا سوال کیا۔ بس سامعین محترم، روایت کے جملے ہیں کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا ہے، جناب زینب ناکے پر سوار تھی۔ دیکھیے جناب زینب کو وصیت یاد تھی امام حسین کی، زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا، سید سجاد کا خیال رکھنا۔ جناب زینب کی نگاہ گئی سید سجاد پر، سید سجاد کی نگاہ کہاں ہے؟ اپنے بابا کے لاشے پر، اور جناب سید سجاد کا سارا جسم کانپ رہا ہے۔ کیوں کانپ رہا ہے؟ ارے کوئی بیٹا دیکھے اس کے باپ کا لاشہ سامنے پڑا ہوا ہے اور دفن کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ امام سجاد کا سارا جسم لرز رہا ہے، سارا جسم کپ کپا رہا ہے۔ جناب زینب کو خوف ہوا ایسا نہ ہو کہ سید سجاد کو موت آ جائے۔ روایت کے جملے، جناب زینب نے خود کو ناکے سے گرا دیا۔ عزادارو جانتے ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، جناب زینب ویسے ہی گری جیسے جناب عباس گھوڑے سے گرا کرتے تھے، گھوڑے سے گرے تھے۔ کوئی بچہ مجھ سے سوال کر لے، ارے جناب عباس کے تو دونوں بازو موجود تھے، دونوں بازو موجود نہیں تھے اس لیے وہ زمین پر منہ کے بل آئے تھے۔ جناب زینب کے تو دونوں ہاتھ تھے۔ عزاداروں میں اپنا جملہ نہیں، امام زمانہ کا جملہ سناؤں گا۔ امام زمانہ نے کہا، سلام اس پھوپھی زینب پر، ارے جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے۔ جناب زینب ویسے ہی گری جیسے جناب عباس گرے تھے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ عزاداروں جب امام سجاد کی جان بچ گئی نا، جناب زینب کو پھر سوار کروایا گیا۔ جناب زینب نے نگاہ کی مقتل کی طرف، دو چھوٹے چھوٹے لاشیں نظر آئے۔ کس کے لاشیں؟ اون و محمد کے۔ جناب زینب نے بچوں کے لاشوں پر گریہ نہیں کیا، فقط دور سے اتنا کہا، الوداع اون و محمد، اون و محمد اب ماں جا رہی ہے، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ عزادارو کربلا میں جناب زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ مختصر سے مسائل پڑھنے، گریہ کیجئے گا، اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑیے۔ یہ قافلہ کوفے پہنچا، جناب زینب نے سب کا پرسہ دیا، حسین پر گریہ کیا، علی اکبر پر گریہ کیا، عباس پر گریہ کیا، قاسم پر گریہ کیا۔ گریہ نہیں کیا تو صرف اون و محمد پر گریہ نہیں کیا۔ عزادارو یہ قافلہ شام پہنچ گیا۔ ایک بار شہداء کے سر آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے بڑا ننھا سا سر آیا۔ ساری بیویوں نے مڑ کر جناب رباب کو دیکھا۔ جناب رباب نے کہا، لاؤ میرے اصغر کا سر مجھے دے دو۔ اصغر کو دیکھ کر کہا، اصغر ارے امثلک کا تنہر، کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزادارو صداؤں کو بلند کیجئے، رونے میں تکلف نہ کیجئے۔ 40 حسینی قریب ہے، اب گریہ نہیں کریں گے تو اب کب کریں گے؟ بس عزادارو ایک بار علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے گود میں لیا، قاسم کا سر ام فروا نے لیا۔ عزادارو 2 سر ایسے تھے جن کا قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جو بچوں کے سر قبول کرے۔ ارے یہ کس کے سر تھے؟ یہ زینب کے لخت جگر اون و محمد کے سر تھے۔ جناب فضا نے سروں کو لیا اور کہا، اے آقا زادی زینب، بچوں سے ودا تو کر لے، بچوں پر گریہ تو کر لے۔ جناب زینب نے کہا، فضا علی کی بیٹی ہوں جو ایک بار صدقہ کر دیا، ارے وہ دوبارہ قبول نہیں کیا کرتی۔ عزادارو جناب زینب نے سب پر گریہ کیا، نہیں گریہ کیا تو اون و محمد پر گریہ نہیں کیا۔ بس عزادارو یہ قافلہ شام سے کربلا پہنچ گیا۔ چہل منانے کے لیے زینب نے حسین پر گریہ کیا، اکبر پر گریہ کیا، عباس پر گریہ کیا، اون و محمد پر ایک آنسو نہیں بہایا۔ بس عزادارو یہ بی بی پلٹ کر شام آ گئی۔ جانتے عزادارو جیسے ہی پلٹ کر مدینے آ گئی، جیسے ہی مدینے میں داخل ہونے لگی نا، بی بی رک گئی۔ امام سجاد نے کہا، پھوپھی اماں چلیے، چلتی کیوں نہیں ہے؟ کہا، سجاد یہ وہی مدینہ ہے جہاں ہم شان و شوکت سے رہا کرتے تھے، ارے اب ہمارا گھر بار اجڑ گیا ہے، نہ حسین ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، ارے میں کیسے اس مدینے میں جاؤں؟ میرا مدینہ جانے کا دل نہیں کرتا۔ امام سجاد نے کہا، پھوپھی اماں جب سب کچھ دیکھ لیا، مدینے کو بھی دیکھ لیں گے۔ بشیر کو بلایا امام سجاد نے، بشیر جا کر مدینے میں اعلان کر دے کہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے۔
بشیر گئے اور کہا اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. ارے جو جان مدینہ حسین تھا اسے مسلمانوں نے مار دیا ہے. عزادارو یہ جملہ جناب ام البنین نے سنا, گھر سے باہر تشریف لائی, کہا اے بشیر کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ بشیر نے کہا بی بی جان مدینہ رسول کا نواسا حسین مارا گیا. جناب ام البنین نے کہا اے بشیر میں نہیں مانتی, ارے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو مار دے. بشیر نے کہا بی بی آپ نے غلط سنا ہے, پہلے عباس مارا گیا بعد میں حسین مارا گیا. عزاداروں صداؤں کو بلند کریے, رونے میں تکلف نہ کیجئے. امام صادق کی روایت بار بار پڑھتا ہو, اپنے مقدر پر روئیے اگر رونا نہیں آتا. امام صادق نے ابو بصیر سے کہا تھا ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا رو رہا ہوں, رومال گیلا ہو چکا ہے. کہا نہیں ابو بصیر جب ہمارے غم میں رویا کر, ایسے رویا کر جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر روتی ہے. اپنی صداؤں کو آزاد کیجئے. جناب ام البنین نے کہا بشیر میں نہیں مانتی عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا جائے. کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا ہے, پہلے عباس مارا گیا بعد میں حسین مارا گیا. بی بی نے کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں تھا, عباس بہت بہادر تھا. کہا بی بی عباس کے سر پر گرز لگا تھا. جناب ام البنین نے کہا بشیر تو میرے عباس کو جانتا نہیں تھا, عباس 2 انگلیوں سے گرز کا وار روک دیتا تھا. بشیر نے کہا بی بی گرز کا وار تو جب روکتا جب عباس کے ہاتھ ہوتے, ارے جس کے ہاتھ نہ ہو وہ وار کیسے روکے گا؟ بس یہ سننا تھا. بی بی زمین پر گری. بشیر نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ ارے بیٹے کی شہادت برداشت نہ ہوئی. کہا نہیں بشیر میرے سارے بیٹے حسین پر قربان, لیکن مجھے اتنا بتا دے جب بھی کوئی گھوڑ سوار گرتا ہے پہلے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ارے مجھے اتنا بتا جب میرا عباس گرا پہلے چہرہ لگا تھا یا پہلے سینہ لگا؟ بشیر نے کہا بی بی پہلے چہرہ زمین پر لگا تھا. بی بی نے رونا شروع کیا. بس عزادارو جناب زینب آئی ہے قبر رسول پر. جانتے جناب زینب نے مصائب پڑھنا شروع کیے. نانا جس حسین کو آپ سینے پر سلاتے تھے نانا اس سینے پر گھوڑے کی ٹاپے پڑ گئی. نانا جس گلے کو آپ چوما کرتے تھے اس پر خنجر چلا دیا گیا. عزاداروں روایت کے جملے ہیں, سارا مدینہ مل کر رو رہا تھا. جب گریہ تھمانا بی بی زینب نے ایک اور جملہ کہا, سارا مدینہ چیخے مار کر رونے لگا. بی بی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا ابھی اپنے بازوؤں سے ردا ہٹا کر بتاتی. نانا انہی بازوؤں میں رسیاں باندھ کر شہر در شہر ملک در ملک ہمیں پھرایا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. عزادارو سب پر گریہ کیا, سب کا پرسہ دیا. یہاں سے جناب زینب اپنے بھائی کے گھر پر گئی ہے. گھر جا کر علی اکبر پر گریہ کیا, عباس پر گریہ کیا, قاسم پر گریہ کیا, حسین کا گریہ کیا, سب پر رو لی. اونو محمد پر گریہ نہیں کیا. عزادارو ایک بار امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ کو آپ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلایا ہے, گھر جائیے. جناب زینب جانتی تھی شوہر کی اطاعت واجب ہے. ایک بار جناب زینب چلی, سر پر برکھا لیا. عزادارو وہ بی بی آخری جملے ہیں, وہ بی بی جو اب تک نہ کربلا میں روئی نہ کوفہ و شام میں روئی نہ واپس مدینے آ کر روئی, لیکن آخر ماں تو ماں ہوتی ہے. گھر کی جانب چلی, کلیجہ منہ کو آنے لگا. گھر کا دروازہ کھلا, 2 چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے. جناب زینب نے اٹھا کر سینے سے لگایا, کہو نو محمد ماں تم سے شرمندہ. ارے سب پر گریہ کیا, تم پر گریہ نہ کر سکی. بس عزادارو جناب زینب ابھی بیٹھ کر رو رہی تھی. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور آ کر کہنے لگے اے بی بی آپ کون ہیں, میرے گھر میں بیٹھ کر کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ ابھی میری زوجہ نہیں آئی ہے, جب وہ آ جائے تو آ جائیے گا. جناب زینب روتے ہوئے اٹھی, کہا عبداللہ نہیں پہچانا؟ ارے میں تیری زوجہ زینب ہوں. عبداللہ زمین پر گر گئے. جناب زینب
زینب نے کہا عبداللہ اون محمد کی شہادت برداشت نہیں ہوئی. کہا نہیں بی بی وہ حسین پر صدقہ مجھے اتنا بتا دے آپ کی کلائیوں پر یہ نشان کیسے ہیں؟ جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا بتاؤں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہاتھوں میں رسیاں، باغیوں کے نعرے، شرابی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ہمارے معصوم میں مزید اضافہ فرما، خلوص سے امام حسین پر مزید گریہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جو مومنین بیمار ہے، بالخصوص ایک برادر مومن نے التماس کی تھی، ان کی والدہ بیمار ہے، مالک ان کی والدہ کو اور بحق کے سید سجاد تمام مومنین جہاں جہاں بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. ماتم حسین.